الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی منزل سورۃ حج، سورۃ المومنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان ہوگی۔ اللہ رب العزت سورۃ حج کے اندر ایک تو وہ حج کے مسائل ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کو مخاطب کیا۔ ان میں سے ایک مشرکین مکہ، دوسرے وہ مسلمان جو مذبذب ہوتے رہے اور تردد کا شکار رہے، اور تیسرے اہل ایمان صادقین۔ یعنی ان تین قسم کے گروہ کو اس سورۃ حج کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو مانتے تھے، انہیں تسلیم کرتے تھے، انہیں حاجت روا، انہیں مشکل کشا، انہیں سارا کچھ تسلیم کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو انہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ واحد ہے اور اس ساری کائنات کو اسی ایک نے پیدا کیا ہے، اور وہی اس کا مالک ہے، اور اسی کی یہ عبادت جو ہے یہ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسرے وہ جو مذبذب مسلمان تھے اور متردد، ان کی کیفیت یہ تھی وہ ایمان تو لائے تھے اللہ پر، مانتے تو تھے، تسلیم تو کرتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ جب ان کو وہاں سے مفاد ہوتا تھا، فائدہ ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس خدا پر ایمان لائے ہیں، وہ خدا ہمارا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ اور جب ان کو کہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، تو پھر وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور وہ جو ہے اللہ پر اس طرح جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے تھے، پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ گویا ہم اللہ کے نہیں ہیں اور اللہ کے بندے ہم نہیں ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ تو ان کو بھی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تمہارا رب پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہو، جتنی بھی پھر مشکلات آ جائیں، جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، ان کو برداشت کرنا ہوگا اللہ کے لیے۔ اور تیسری قسم کے وہ اہل ایمان کہ جو صادق تھے، سچے تھے، وہ فراوانی کی حالت میں بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس کو مانتے اور تسلیم کرتے تھے، اور جب تکلیفیں آتی تھی ان کو بھی برداشت کرتے تھے، اور پھر بھی ان کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سچے اہل ایمان ہے اور یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اور تیسری چیز جو سامنے آئی ہے وہ نفخ الصور، یعنی جس وقت سور پھونکا جائے گا، اس کی تین قسمیں بتائی کہ وہ تین قسم کا سور ہوگا کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین کے اندر جتنے دبے بوجھ پڑے ہوئے ہیں وہ زمین ان کو باہر پھینک دے گی، اور انسان بڑا پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ قال الانسان ما لا، اس وقت انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کی جتنی بھی خبریں ہیں انسانوں کی وہ بات سامنے آ جائیں گی، پھر انسان پریشان ہوگا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ بڑی عجیب کیفیت ہوگی کہ اگر کسی عورت نے اپنے معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہوگا اور وہ دودھ پلا رہی ہوگی تو وہ اس کو پھینک دے گی، اور اس کو اس معصوم بچے کا ذرا بھی خیال نہیں آئے گا وہ اس کیفیت کو دیکھ کر۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا، جب دوسرا نفخہ ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو یہ سارے کے سارے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی یہ اللہ کے ہاں پیش ہو جائیں گے۔ ان تین قسم کے نفخوں کا
تین قسم کے سور کے پھونک جانے کا یہ تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے، اور یہ یقینی بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سورت مومنون شروع ہوتی ہے۔ اس میں اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے جتنے انبیاء ہیں، جن لوگوں نے ان نبیوں کی بات کو مانا، تسلیم کیا، تو وہ فلاح پائے، وہ لوگ کامیاب ہوئے، وہ اللہ کے ہاں برگزیدہ ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور پھر ان کو تلقین کی گئی ہے اس سورت کے اندر کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھ رہے ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کے سامنے ہو، اگر ذرا سی حرکت کی تو وہ دیکھ رہا ہے، تم اس طرح تم نماز پڑھ رہے ہو۔ یعنی اپنی نمازوں کے اندر خشوع کو اختیار کرو۔ جب اللہ سے ہم کلام ہوں تو اللہ سے ہی ہم کلام ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اپنے رکوع کا بھی پتہ نہ ہو، سجدوں کا بھی پتہ نہ ہو، کچھ بھی پتہ نہ ہو، تو ایسی نماز جو ہے وہ اللہ کے ہم قبول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے مسجد کے اندر، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ ایک عرابی شخص آیا، عرابی کہتے ہیں دیہاتی شخص، وہ آیا اور اس نے نماز شروع کی۔ تو جب اس نے نماز مکمل کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ اٹھا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آ کر مجلس میں بیٹھنے لگا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ بھی نماز جب پڑھ کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری غلطی کہاں ہو رہی۔ دیکھیں وہ غلطی کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز غلط پڑھ رہے ہو، بلکہ کہا کہ سرے سے نماز پڑھ ہی نہیں رہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ میں رکوع کیسے کرتا ہوں، میں سجدہ کیسے کرتا ہوں، میں قعدہ کیسے بیٹھتا ہوں، میں قیام کیسے کرتا ہوں، اس طرح نماز پڑھو۔ اس شخص میں خامی کیا تھی کہ وہ نماز میں جب قیام میں ہوتا تھا، پھر رکوع کرتا تھا تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا سر اٹھاتا اور سجدے میں چلا جاتا تھا، اور سجدے میں ایسے ہی سجدہ کرتا تھا۔ جب دوسرے سجدے کے لیے وہ دوبارہ اپنی حالت میں نہیں آتا تھا، تھوڑا سا سر اٹھاتا اور پھر سجدہ کر دیتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ گویا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اس وجہ سے نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب نماز کے اندر خشوع و خضوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری تائید اور نصرت کریں گے اور تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ پھر لغویات کی بات آئی ہے کہ لغویات سے بچنا ہے۔ لغویات کیا ہے؟ آج کی منزل میں آئے بیہودہ باتوں سے، ان باتوں سے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہم اپنی زبان سے نکالتے رہتے ہیں ہر وقت، ان سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ تم اچھی بات کہو، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو اس وقت خاموش رہو۔ پھر خاموش رہنا عبادت ہے۔ تو بیہودہ باتیں اور لغویات سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ کا اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے۔ پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور قیامت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ فرمایا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو دو جبلوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دے کہ یہ ناحق نہ چلے، گالم گلوچ نہ نکالے، اور دوسری چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، آپ نے فرمایا کہ
ان چیزوں کی جو شخص مجھے ضمانت دے دے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا تذکرہ آیا ہے اسی صورت کے اندر، مومنون کے اندر، کہ جو کسی سے وعدہ کرو اسے پورا کرو، عہد و پیمان اور یہ ساری چیزوں کا پاس رکھو۔ اور اس کے بعد اپنی نمازوں کی حفاظت کا ذکر آیا۔ یہ کیوں نمازوں کی حفاظت کا ذکر آیا کہ نمازوں کو قائم کرو اور ان کے اوقات کے اندر انہیں ادا کرو، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ نور شروع ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا ایک اور یاد دلوایا ہے اسی مومنون کے اندر، وہ یہ بات یاد دلوائی ہے، انسان کی پیدائش یاد دلوائی ہے کہ دیکھو میں نے اس کو مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک بھوت کی شکل دی ہے، پھر اس کو ایک لوتھڑے کی شکل دی ہے، لوتھڑے سے اس کی ہڈیاں بنائی ہیں اور ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے، پھر اس کو ایک انسان کی شکل دی ہے، پھر اس کے لیے کائنات میں باغات رکھ دی ہیں، اس کا رزق رکھ دیا ہے۔ اور پھر انسان کو چاہیے کہ جب میں نے اتنی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے اور اس طرح میں نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ میری اطاعت اور میری عبادت اور میری بات کو، میرے پیغمبر کی بات کو مانے۔ اس کے بعد سورۃ نور شروع ہوتی ہے، اس میں بھی انسان کے رہن سہن کے معاملات بتائے گئے ہیں کہ انسان نے کس طرح رہنا ہے۔ اس میں زانی کی سزا بتائی گئی ہے کہ جو شخص زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، یہ اسلامی سزا ہے، یہ شریعت کے اندر ہے۔ اور اگر جو تہمت لگائے اس کو 80 کوڑے لگائیں، یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور کسی پر بہتان، تہمت، چغلخوری، ان ساری چیزوں سے اس صورت کے اندر جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ جو خبیث لوگ ہوتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور کوئی خبیث کسی نیک عورت سے نکاح نہ کرے، اور اسی طرح کوئی مشرک بھی کسی نیک عورت سے نکاح نہ کرے، وہ صرف اور صرف ان کے لیے یہ خبیث عورتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ ساری روش جو خبیثوں والی روشیں ہیں، جو فاسقوں والی روشیں ہیں، جو مشرکانہ روشیں ہیں، ان کو چھوڑنے کا اس میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ گھروں کے معاملات بھی ہیں کہ اگر کسی کے گھر آپ نے جانا ہے تو بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ اہل عرب میں اس وقت یہ رواج تھا کہ لوگ بغیر پوچھے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ اس سے بھی ایک بڑی بات تھی کہ دروازے سے آنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ دیواریں جب کم ہوتی تھی اور طاقتور لوگ تھے وہ، تو وہ جس راستے سے آئے اگر دروازہ دوسری سائڈ پر آئے تو وہاں سے جمپ کرتے اور گھر میں داخل ہو جاتے۔ ان ساری روشوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اچھی نہیں ہے، بلکہ تم اجازت لے کر آیا کرو۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے اہل ایمان کو کہ وہ اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں، یعنی جہاں عورتوں کو پردے کا حکم ہے نا، تو یہ نظروں کو بچا کے رکھنا، یغضون ابصارہم، اپنی نظروں کو کی حفاظت کرنا، گویا یہ مردوں کو بھی پردے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جس طرف دیکھتے پھرے، اس لیے یہاں مردوں کو بھی اپنی نظروں کو بچانے کا حکم ہے اور عورتوں کو بھی حکم ہے۔ اس کے بعد سورۃ فرقان ہے، سورۃ فرقان کے اندر بھی قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں بتاتے تھے تو مشرکین مکہ ان کو کہتے تھے کہ یہ من گھڑت ہے، یہ اپنی طرف سے بتاتے ہیں، یہ خود اس کو بناتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ تعلیمات سچی تعلیمات ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، منزل من اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم کرتے ہیں
وہ وہی بات کرتے ہیں. اور مشرکین کی ایک اعتراض کا جواب دیا گیا. مشرکین کہتے تھے کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ جو کھاتے بھی ہیں, بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, یہ کس طرح کے پیغمبر ہیں؟ تو ان کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ پہلے جو پیغمبر ہم نے پیدا کیے ہیں وہ بھی انہی میں سے تھے, وہ بھی کھاتے بھی تھے اور وہ بھی تمہاری رہنمائی کیا کرتے تھے. تو لہذا یہ ایک عجیب اعتراض تھا, یہ صرف نہ ماننے والی بات تھی, تسلیم نہ کرنے والی بات تھی. جان ہو چکے تھے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ حق کہہ رہے ہیں, اس میں ذرا بھی جھوٹ کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری جب اختیار کریں گے تو ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر